میرا غازی خان سے آپ دوستوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آج میں جو اسٹوری آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس کو دیکھنے اور سننے کے بعد میرا خیال ہے آپ میں سے میجارٹی لوگ اگر سجدہ شکر ادا نہیں کریں گے تو یقیناً آپ کے دل میں رب کائنات کے لیے شکرانے کے الفاظ ضرور نکلیں گے. چونکہ ڈیرہ غازی خان کی یہ موٹیویشن سٹوری، یہ شخصیت جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کو دیکھنے اور سننے کے بعد بہت سارے لوگ جو اس زندگی کی مشکلات سے اور اپنی زندگی کے اندر بہت ساری پریشانیوں سے ذہنی طور پر، معاشی طور پر اور معاشرتی طور پر پریشان ہوتے ہیں، ان کے لیے زندگی کا ایک نیا رخ سامنے آئے گا. میرے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر سہیل صاحب، جو ہمارے ڈی جی خان میڈیکل کالج میں ریگولر اسسٹنٹ پروفیسر ہیں فزیالوجی کے. ان کا یہ سفر ہم ان کی زبانی سنیں گے کہ زندگی کے اس سفر میں یہ معذوری ان کی زندگی کی جو ایفرٹس ہیں ان کے اندر کتنی آڑے آئی ہے یا بالکل بھی نہیں آڑے آئی، اور وہ زندگی کس طرح گزار رہے ہیں. ایک خوبرو شخصیت ہیں، ایک بہت اچھے خیالات کے مالک دوست ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شکل سے بھی خوبصورت بنایا ہے اور خیالات سے بھی. میں آپ دوستوں کے ساتھ ان کا انٹرویو شیئر کروں گا. آپ اکثر دوست اور تمام دوست اس انٹرویو کو خود بھی دیکھیے گا اور آگے شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ بہت سارے لوگ جو زندگی کی پریشانیوں سے پریشان ہوتے ہیں ان کو اس زندگی میں حوصلہ مل سکے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ کی ارلی ایجوکیشن کہاں سے ہے؟ بیسیکلی میرا تعلق کسی شہر ڈیرہ غازی خان سے ہے، اور میری جو ارلی ایجوکیشن ہے، پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن، وہ بھی اسی شہر سے ہی ہے. میں نے میٹرک 1999 میں کیا تھا، اور ایک پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم تھا جہاں سے میں نے میٹرک کی تھی، اور اس کا نام پاک جونیئر کیڈٹ اسکول تھا. اور اس کے بعد جو ہے میں نے اپنی جو سیکنڈری ایجوکیشن ہے ایف ایس سی جو ہے پری میڈیکل، وہ میں نے لاہور سے کی تھی. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے ایم بی بی ایس کہاں سے کیا؟ ایم بی بی ایس میں نے انٹرمیڈیٹ لاہور سے کرنے کے بعد میرا ایڈمیشن جو ہوا تھا وہ کراچی میں ہوا تھا. میں نے ایم بی بی ایس ممبئی میڈیکل کمپلیٹ کی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج جو ہم زندگی کا رخ آپ کا دکھانا چاہتے ہیں اپنے دوستوں کو، جس کے اندر بہت ساری موٹیویشن ہے. آپ اس طرف ڈی جی خان میڈیکل کالج میں کام کرتے ہیں، اس طرف تو میں آتا ہوں کہ وہ آپ کی سلیکشن اور اس اسٹیج تک پہنچنے کے لیے مجھے آپ اپنی زندگی کے بارے میں جو آپ کی یہ مسہیب ہوا ہے اس کے بارے میں مختصر بتائیے. یہ کون سی عمر میں آپ کو یہ حادثہ پیش آیا اور آپ کس طرح سے اس حادثے کو دیکھتے ہیں اور کیسے اس حادثے کے ساتھ اس زندگی کی روشنیوں کو، خوشیوں کو آپ نے معذوری نہیں بننے دیا اور ایک زندگی کی بھرپور زندگی آپ گزار رہے ہیں ماشاء اللہ. جی بہت شکریہ. بیسیکلی میں نے گریجویشن کی تھی 2007 میں. آفٹر گریجویشن میں آسٹریلیا چلا گیا تھا پوسٹ گریجویٹ ایگزامس کے لیے، اور وہ اللہ کے شکر سے وہ میں نے پاس کر لیا تھا. ڈیو ٹو ویزا پرابلم مجھے واپس آنا پڑا ان 2019. 2019 میں جب میں ادھر آیا تو میں آئی واز ٹریولنگ فرام ڈیرہ غازی خان ٹوورڈز ملتان ان پبلک ٹرانسپورٹ. تو وہ رات کے 11 بجے کا ٹائم تھا. تو ڈیو ٹو ریش ڈرائیونگ آف ڈرائیور تو یہ حادثہ پیش آیا پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر، اور مجھے گردن کے بوروں پہ چوٹ لگ گئی اور حرام نفس پہ چوٹ آنے کی وجہ سے میں اسی دوران ہی کمپلیٹلی پیرالائز ہو گیا تھا. گردن سے نیچے میرا کوئی اعضاء اس وقت کام نہیں کرتا، نہ بازو کام کرتے ہیں نہ ٹانگیں. تو وہ بڑا مشکل ٹائم تھا میرے لیے بھی اور میری فیملی کے لیے بھی، کیونکہ میں پہلے فیملی کے لیے اور اپنے لیے ایک مختلف زندگی گزار رہا تھا. اس میں یہ تھا کہ ایک تو سب سے بڑا فیکٹر یہ تھا کہ میں ابھی فریش گریجویٹ ہوا تھا اور میں ہی فیملی کا سپورٹنگ پرسن تھا. سب سے بڑا میں ہوں گھر میں، تو وہ میری فیملی کے لیے بہت ہی مشکل بات تھا.
اور میرے لیے بھی کیونکہ اچانک ہی پوری زندگی نے 180 کے اینگل پہ موڑ لے لیا تھا، تو وہ لمحے بہت مشکل تھے. وہ انیشل جو پرابلم تھے وہ میری ساری ایجوکیشن بیک گراؤنڈ وہ سب کچھ ختم ہو گیا اس ایکسیڈنٹ کے بعد. تو اس کو کوپ کرنے کے لیے مجھے بڑی محنت کرنی پڑی. تو تقریباً کوئی 6 مہینے میں ڈپریشن میں چلا گیا، اور وہ جو ڈپریشن تھا وہ اتنا سویئر تھا کہ میں نہ کسی کو پہچانتا تھا، نہ میں کسی کو جانتا تھا، نہ کسی سے بات کرتا تھا، نہ میں بغیر میڈیسن کے سو پاتا تھا. اور وہ کیا حالت تھی وہ میری والدہ بہت بہتر جانتی ہیں کیونکہ اس وقت سب سے قریب وہ تھی. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا ہے کہ 2019 میں جب یہ حادثہ پیش آیا تو اس کے بعد 2009 میں تو اس کے بعد سے ڈاکٹر صاحب کے نہ ہاتھ کام کرتے ہیں نہ پاؤں کام کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ویل چیئر پہ مستقل زندگی گزار رہے ہیں پچھلے کوئی 12 سال سے، اور ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا ہے اس حالت میں ڈاکٹر صاحب نے زندگی کا سفر کیسے جاری رکھا، یہ میں ڈاکٹر سے پوچھتا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب پھر آپ نے یہ پوسٹ گریجویشن کا کب سوچا اور کب آپ نے پوسٹ گریجویشن میں داخلہ لیا اور پھر یہ کامیابی حاصل کی؟ جی انیشلی جب سب سے پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور میں بیڈ ریڈن ہو گیا اور 1 سال میں ویل چیئر پہ بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا، تو اس میں ہوا یہ کہ جیسے ہی میری مینٹل ہیلتھ بہتر ہوئی آفٹر 6 منتھ، تو سب سے پہلے جو میری پلاننگ تھی وہ یہ تھی کہ میں اپنے آپ کو کسی طرح سے موبائل کروں، کیونکہ موبلٹی کے ہی ساتھ آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، آبزرو کر سکتے ہیں، اپروچ کر سکتے ہیں اور ورک پلیس تک پہنچ سکتے ہیں. تو سب سے پہلا کام یہ تھا کہ میں ود دی ہیلپ آف فزیوتھراپی اپنے آپ کو موبائل کر لوں، اس قابل بناؤں کہ میں اپنے ورک پلیس تک اپنی جو پرانی روٹین تھی اس میں انٹر ہو سکوں، جو کہ بہت ضروری ہے جسمانی صحت کے لیے، ہر انسان کے لیے جو معذوری کا شکار ہے، اور مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی، کہ آپ اپنا کوئی بھی زندگی کا جو کام کرنا چاہتے ہیں یا پہلے کرتے تھے وہ اپنے سرکمسٹانسز کے اندر رہتے ہوئے اس کو کنٹینیو کریں تاکہ آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت اچھی رہے اور آپ اپنے معاشرے کا باوقار کردار ادا کر سکیں. تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا تھا، سب سے پہلے میں نے کیونکہ میرے پاس جاب نہیں تھی اور پھر فزیکل کنڈیشن ایسی تھی کہ موو کرنا بہت مشکل تھا، تو سب سے پہلے میں نے اپنی پرائیویٹ کلینک اسٹارٹ کر دی. تو 1 سال جو ہے وہ میں پرائیویٹ پریکٹس کرتا رہا ڈی جی خان کے پیریفری کے اندر جو میرا ایک ولیج ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ میں 1 سال پریکٹس کرتا رہا. اور اسی دوران میں نے کوشش کی کیونکہ اس وقت تھوڑا سا فائنینشلی اسٹیبل ہو رہا تھا، تو پھر مجھے دوسرے سٹیز میں بھی موبائل ہونا بڑا ایزی ہو گیا تھا کیونکہ فائنینشیل اسٹیبلٹی لازمی چاہیے. تو پھر میں نے کوشش کی کہ مجھے اپنی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی جاب مل جائے، ٹھیک ہے. تو پھر میں نے کیا کیا، جاب کے لیے اپلائی کیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ 2012 میں جنوری کے اندر مجھے پی ایچ ڈی ہاسپٹل ڈی جی خان میں ایز اے میڈیکل آفیسر وہاں پہ اپوائنٹمنٹ ہو گئی. تو پھر میڈیکل بورڈ کا وہاں پہ اعتراض تھا کہ یو آر ناٹ ایلیجیبل ٹو ٹچ دا پیشنٹس، تو آپ کیسے میڈیکل آفیسر بن کے یہاں کام کر سکتے ہیں. تو پھر میں نے اس کا ایک وے آؤٹ نکالا. مجھے پتا چلا کہ یہاں پہ ڈسپینسر کلاس ہوتی ہیں پی ایچ ڈی کے اندر جن کو ڈاکٹرز ہی کوچ کرتے ہیں. تو پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی ایڈمن سے کہ مجھے جو ہے وہاں پہ اپوائنٹ کیا جائے تو میں یہ ڈیوٹی پرفارم کر سکتا ہوں. تو 1 سال 2012 میں ایز اے انچارج آف ڈسپینسر کلاس ڈی جی خان ڈی ایچ ڈی ہاسپٹل میں وہ کام کرتا رہا. اس کے بعد یہ ہوا کہ جی کیونکہ پھر یہ جہاں پہ ایک میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں اتنی زیادہ ان لوگوں کے لیے جو کہ فزیکلی چیلنج ہے، ٹھیک ہے. تو وہ چیز دیکھتے ہوئے اور دوسرا فردر ایجوکیشن کا پلان کرتے ہوئے میں نے یہاں سے ڈی جی خان سے ٹرانسفر کرا لیا اپنی جاب کا ٹوورڈز لاہور، ٹھیک ہے. وہاں پہ میں کنگ ایڈورڈ میں ایز اے ڈیمونسٹریٹر 7 سال ٹیچنگ کرتا رہا.
وہاں سے ٹیچنگ کرنے کے دوران، اور کیونکہ وہاں پہ پھر اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے بھی، ہیلتھ وائز بھی، تو میں فزیکلی مزید امپروو کر گیا تھا. اور اسی دوران ہی میں نے فیصلہ کیا، کیونکہ جہاں سے میں نے اپنا سفر چھوڑا تھا ایجوکیشن کا، اس کو کمپلیٹ کیا جائے اور آگے بڑھا جائے. تو پھر میں نے کیا کیا کہ نہیں کہیں رہتے ہوئے اپنی پوسٹ گریجویشن کمپلیٹ کی. میں نے پہلے پارٹ 1 FCPS ریڈیالوجی کیا. وہ یہ اسپیشلائزیشن کا ایگزام ہے جو کہ ڈاکٹر صاحب کے اسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں. میرا انٹرسٹ تھا اس میں کلینکل سائڈ پہ، تو میں نے وہ کیا. لیکن کیونکہ میڈیکل بورڈ سپورٹ نہیں کرتے کلینکل سائڈ میں مجھے، تو وہ مجھے ودرا کرانا پڑ گیا. پھر میں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ کیا جائے، تو پھر ٹیچنگ سائڈ کے اندر ہی میں نے پوسٹ گریجویشن کی MPhil ڈگری ایکوائر کی میں نے 2 سال کی مدت کے اندر اور بہت ہی اچھے گریڈس کے اندر. جی جی ماشاء اللہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ میرے لیے بڑی حیرانی کی بات ہے کہ اس حالت میں اتنی ہینڈی کیپ ہونے کے باوجود سوسائٹی میں آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے جو اس طرح سے موٹیویشنل اور انتھوزیاسٹک ہوں کہ انہوں نے ڈاکٹر میں معذوری کو بالکل معذوری نہیں بننے کی اپنی زندگی کے اندر. پارٹ 1 FCPS کرنا یہ کوئی مذاق نہیں ہے ہماری کمیونٹی میں. ڈاکٹر نے پارٹ 1 کیا، جب ڈاکٹر کو وہاں پہ سرکمسٹانسز سپورٹ نہیں کر رہے تھے تو ڈاکٹر نے چھوڑا نہیں. ڈاکٹر دل برداشت نہیں ہوئے اپنی زندگی سے. ڈاکٹر نے بیسک سائنسز میں فزیالوجی کے سبجیکٹ میں MPhil کا ارادہ کیا اور 2 سال کے ڈیو ٹائم کے اندر بہت اچھے گریڈ سے اور پاکستان کی سب سے مشہور یونیورسٹی سے ڈاکٹر نے MPhil کیا. ڈاکٹر یہ فرمائیے کہ MPhil کرنے کے بعد پھر آپ کو ڈیجیٹل آنے کا خیال کیسے آیا؟ اس میں یہ تھا بیسیکلی فزیکلی چیلنج ہوں، اور وہاں پہ میرا رہنا تھوڑا پرابلم تھا. میں 8 سال سے وہاں پہ اکیلا رہ رہا تھا وداؤٹ اینی فیملی سپورٹ. تو اس میں یہ تھا کہ میرے جو پیرنٹس تھے وہ چاہتے تھے کہ آپ واپس آ جائیں تاکہ آپ ہماری کیئرنگ میں رہیں، اور کیونکہ یہاں پہ انسٹیٹیوٹ بھی ڈیولپ ہو چکا تھا اور فیسیلیٹیٹ بھی کرنے والا تھا یہ انسٹیٹیوٹ مجھے فار مائی فزیکل کنڈیشنز. تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ واپس جایا جائے. اور یہاں پہ اور بھی پرابلمس یہ ہیں کہ کیونکہ مجھے جیسے ایجوکیشن کے لیے اور ان پرابلمس کے لیے فیسلٹیز کے لیے اپر پنجاب لاہور جانا پڑا، تو یہاں پہ وہ ڈیفیشنسیز ہیں. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ وہاں جایا جائے اور وہاں کے لوگوں کو سرو کیا جائے. اور جو میرا اپنا ایز اے ڈاکٹر اسپائنل کارڈ انجری کا ایکسپیرینس ہے تو وہاں کے لوگوں کو اس چیز کے بارے میں فائدہ پہنچائے. ماشاء اللہ جی ڈاکٹر صاحب، بہت میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کی زندگی کو اپریشیٹ کروں. ڈاکٹر صاحب نے حال ہی میں 2021 میں پبلسر کمیشن پنجاب پبلسر کمیشن سے ریگولر اسسٹنٹ پروفیسر فزیالوجی کا ریکارڈ بنایا ہے، اور اس وقت ڈی جی خان میڈیکل کالج میں وہ فزیالوجی کے ریگولر اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. یہ میرا ڈاکٹر صاحب کی موٹیویشنل اسٹوری بنانے کا جو پرائم مقصد ہے وہ صرف ان لوگوں کو یہ دکھانا ہے کہ اگر آپ زندگی کی کسی بھی شکل میں ہیں، زندگی میں پریشانی ہر انسان کو ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، بہت سارے حادثات پیش آتے ہیں، لیکن ان حادثات کو اگر آپ اپنی کمزوری نہ بنائیں. ڈاکٹر نے اپنی اسٹوری میں بتایا کہ وہ اس حادثے کے بعد ڈپریشن میں بھی گئے. ڈاکٹر اپنے گھر والوں کے لیے ایک فیلنگ ہوتی ہے بوجھ کی، وہ بھی تھی، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر نے بہت جلدی اپنے آپ کو اس کنڈیشن سے نکالا. اور میرا خیال اس وقت وہ نارمل زندگی گزار رہے ہیں جو میں اور آپ ایک نارمل انسان گزارتا ہے. MPhil فزیالوجی کرنا، پوسٹ گریجویشن کے بعد پبلسر کمیشن کے امتحان سے ریگولر پاس ہو کے اپنے ہی شہر میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر کام کرنا، یہ زندگی کا ڈاکٹر کا وہ رخ ہے کہ جس کا میچ یا جس کی مثال اس دنیا میں آپ کو بہت کم ملے گی. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، میں کنکلوژن کی طرف چلوں گا، تو آپ اس حالت میں آپ کے پیرنٹس، آپ کے بہن بھائیوں کے کیا خیالات ہیں؟ یقیناً وہ بھی آپ کو اپریشیٹ کرتے ہوں گے، اور آپ کی اس کنڈیشن کو دیکھ کے جس طرح آپ ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں اس حالت میں بھی، تو یہ آپ معاشرے کے لیے تو موٹیویشن ہے. آپ کے گھر والوں کے کیا ویوز ہیں اس حوالے سے؟ آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتانے لگا ہوں، وہ یہی کہ کیونکہ میں فیملی میں سب سے بڑا تھا تو اس حالت میں بھی میں نے اپنی فیملی کو لیڈ کیا ہے. ایجوکیشن وائز میرے سبلنگس جو ہیں وہ بھی ماشاء اللہ، میری چھوٹی سسٹر جو ہے وہ بھی ڈاکٹر بنی ہے، ان کو میں نے موٹیویٹ کیا، سپورٹ کیا اسی حالت میں.
اس کے بعد فیملی ممبرس جو ہیں وہ ایک میرے بھائی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے، وہ بھی اس وقت اچھی پوسٹ پہ جاب کر رہے ہیں، اور اس وقت میں اپنے پیرنٹس کو اور پوری فیملی کو فائنینشلی خود سپورٹ کر رہا ہوں۔ ناظرین، میرے لیے یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ جو اسٹوری میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہا ہوں، اس طرح کی اسٹوری ہمارے معاشرے میں اگر ہر وہ شخص جو معذور ہے یا پریشانی کا شکار ہے، اگر وہ زندگی کے اس رخ سے اگر اس کو دیکھنا شروع کر دے تو کوئی وجہ نہیں کہ کوئی بھی ہمارے معاشرے کے اندر اپنی معذوری کو کمزوری بنا سکے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آخر میں آپ سے صرف اتنا ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے لیے، اس ملک کے لیے، اس سوسائٹی کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بالکل جی، میں ضرور پیغام دینا چاہوں گا۔ اصل میں یہ جو معذوری ہے، اس کے ساتھ ایک لفظ جوڑا جاتا ہے ڈسیبل پرسن۔ یہ جو لفظ ہے، جو لیبل ہے نا، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو معذور لوگوں کو یا ان فیملی کو معذور بناتے ہیں۔ ڈسیبل ہونا بیسیکلی کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ انسان کا دماغ کام کر رہے ہیں تو آپ دنیا میں کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ تو میرا معاشرے کے لیے یہی پیغام ہے، جو لوگ معذوری کا شکار ہیں وہ اپنے آپ کو ڈسیبل نہ سمجھیں اور کبھی اپنے آپ پہ یہ لیبل نہ آنے دیں، اور اپنے کام کو سر انجام دیں جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی لیول پہ، کسی بھی بیک گراؤنڈ کے اندر۔ اور دوسرا، جو فیملیز ہیں وہ بھی سپورٹ کریں ان کو، وہ بھی اب اس چیز کو اور نہ سمجھیں کہ ہمارا بچہ یا بچی ویل چیئر پہ اس کو باہر لے کے جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کا ویسا ہی حصہ ہے جیسے تمام لوگ ہیں، اور یہ بھی ویسے ہی کام کر سکتے ہیں، بلکہ یہ ایکسٹرا کام کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا جو برین کی کنسنٹریشن ہے، جو ایک توجہ ہے، وہ جسم کی بجائے سوچ میں ہوتی ہے ساری، اور سوچنے سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو میرا یہی پیغام ہے کہ یہ جو ڈسیبل پرسن کا لیبل ہے، یہ سوسائٹی سے ہٹ جانا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر صاحب کو سلوک پیش کرتا ہی ہوں، اور آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک فرسٹریشن اور ڈپریشن کا ماحول ہے، اس ماحول میں اس طرح کی سٹوریز دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر، دیکھنے والوں کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو، مجھے، آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔